اسوہ حسنہ کیوے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماں ہو گئے، آنچل نہ دیکھا ماں ہو گئے نے دوسری جلیوں کہنے پاسے توانوں کہنے لا دیتا میرا قسم میری مرضی اے گلے مسلمانوں کی دیا نہیں کر سکتیاں اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو توانوں تے اللہ رسول نے بڑیاں بڑیاں عزتیں دیتیاں میرے آقا و مولا نے تو ظاہر دنیا تشریف لے گئے نا کہ حضور نے 3 گلاں فرمائیاں ایک تو حضور نے فرمایا کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب فرمایا میں دنیا تشریف لے جزیرہ عرب میں جو یہود و نصارہ کو کٹ دینا ہے تو کوئی بندہ نہیں رہنا چاہیے دوسری بات آپ نے فرمائی کہ واجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم میرا جو بھی جانشین بنے قیامت تک یعنی مسلمانوں کا حکمران بنے تو جتنے بھی وفود ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا جس طرح میں آنے والوں کو تحفے دیتا تھا نا میرا جانشین بھی وہی تحفے دے آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ آخری جڑا لفظ ہے نا تیسری اللہ پر حضور نے تیسری گل کہنی فرمائی پھر حضور نے ظاہری دنیا میں اس کے بعد ظاہری دنیا میں حضور گفتگو ایک دفعہ فرمایا یہود نصارہ نو کٹ دینا ہے دوسرا میرا جڑا بھی جانشین بنے وہ جڑے وفود عام دنیا جہاں تو جدھر بھی عام تو انہوں نے تحفے ضرور دے تیسرا بارے اختلاف ہے وصیت بالقرآن حضور نے فرمایا قرآن کو سانپ کے رکھنا ہے یہ دیکھ یہ گل ہے یا فرمایا تجہیز جیش اسامہ یا فرمایا اسامہ بن زید کا لشکر ضرور بھیجنا ہے یا تیسری بات حضور نے فرمایا میری قبر کو یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی کوئی چیز نفع نقصان نہیں دینے والی فرمایا میری قبر کو کبھی بھی یہ سمجھ کے نہیں آنا کہ یہاں کچھ نہیں ملے گا بلکہ جو بھی آئے گا اس کی چولیاں بھری جائیں میں عربی پڑھ دینا لا تتخذوا قبری وثنا حضور نے فرمایا میری قبر کو جو ہے نا جانے کے بعد یہ نہ سمجھنا ہاں جی میری حیاتی خیر لکم و مماتی خیر میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر میرا تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر اور آگے فرمایا یا صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ فرمایا میں خود دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد نمازیں برباد نہ کرنا نماز ضرور پڑھنا نمازیں برباد نہ کرنا اس کا خیال رکھنا یا پھر آپ نے فرمایا النساء فرمایا اتقوا النساء فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں قیامت تک عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے انہوں نے ظلم نہیں کرنا انہوں نے گاڑا نہیں کٹنا انہوں نے ماں پیو دے تانے نہیں دینے انہوں نے غربت دے تانے نہیں دینے انہوں نے خاندان دے تانے نہیں دینے انہوں نے بچیاں دے تانے نہیں دینے میں تمہیں یہ کہہ کر جا رہا ہوں اور کڑیوں تسی کہڑے پاسے لگ گئے وہ کہتے کہنے کہ آپ دنیا آخرت پر بات کرو میرا جسم میری مرضی نانا کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی مرضی ختم ہو جاتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد مرضی ختم ہو جاتی ہے آپ یہود و نصارہ کی یہ باتیں نہ کریں برباد ہو جائیں گی کیا کرنے لگیں آپ یہ حضور کے دین سے بغاوت نہ کریں گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے معافی نہیں ہے آپ یہ بغاوت کیوں کرنے لگی آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي إِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ بِالتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سمجھ ہے قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں مسلمانوں کی مائیں بہنیں جب چلیں اور انہوں نے زیب پہنے ہوئے اور اپنے پاؤں کے اندر تو پھر اپنا پاؤں سخت نہ ماریں زمین پر تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ اس نے زیورات پہنے ہوئے یہ کیا باتیں تم نعرے لگا رہی ہو یہ کیا نعرے لگا رہی ہو سمجھ آیا آپ کو بات آ جاؤ حضور نے تو پہلے فرما دیا تھا نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا حضور نے فرمایا قاسیات عاریات بہت ساری عورتیں آئیں گی قیامت تک کپڑے پہنے ہوں گی ننگی ہوں گی کیا کرنے لگی کیا کر رہے سمجھ ہے نا
قاسیات عاریات ممیلات مائلات. حضور نے فرمایا پھر خود بھی بے حیائی کی طرف مائل ہوں گی اور میری امت کو بھی تباہ کر دیں گی. کیا ٹی ویوں پر بیٹھ کر تم بک بک کرتے ہو؟ ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں بتائیں کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. اور یہ بھی اسلام کی تاریخ ہے. انہوں نے بازاروں میں نچایا نا اور پیپسی پیتے ہوئے دکھایا، ان کے جسموں کی نمائش کی، بام مثالیں بیچتے ہوئے عورتوں کو سامنے لائے. یہ اسلام کا کمال ہے کہ تم کہتی ہو اب ایسے تم ایسے کرتی ہو. اسلام تو کعبے کے سامنے بھی تمہیں ایسے نہیں کرتے. کیا کرتی ہو؟ مارچ کرو گی تم. جو اسلام کعبے کے سامنے تمہیں رمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیا کرنے لگی؟ اور جو صفا اور مروہ کے درمیان تمہیں توڑنے کی اجازت نہیں دیتے، مارچ کرنے لگی. نہ ایسے نہ کرو، باز آ جاؤ. پیچھے کھڑے وہ آپ کی آخرت برباد کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو بازاری چیز سمجھتے ہیں اور اسلام آپ کو بازاری چیز نہیں سمجھتا. آپ کو بازاری چیز نہیں سمجھتا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر تمہارے حقوق کی حضور نے بات کی ہے. تم آج روتی ہو اپنے حقوق کو. حضور تو 1400 سال 1.25 لاکھ صحابہ سے موجود سنے تھے. پکی بات. حضور نے اٹھ لی ہوتے کھڑ کے جب خطبہ دیتا وہ بھی ذرا سو یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ وان افضلک من ادا من دمائنا دماء الربیعۃ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتله زید وربا الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله سبحان اللہ. میں تو دنیا میں جا رہا ہوں، یہ کرنا ہے میرے بات، یہ کرنا ہے میرے بات، یہ کرنا ہے. یہ باتیں میں آپ کروں. ہمیں کوئی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی دجال کی کوئی بات کرے، کوئی جناب انگریزوں کی بات کرے. حضور کے یہ فرامین پڑھ ایک تو مردہ بھی بندہ زندہ ہو جانا. یہ کیا بات ہے؟ کس طرف چل پڑے گا؟ حضور نے پھر ہاں جی فرمایا کہ میرے بعد ایسے تم نے رہنا ہے. میری تمہاری ملاقات آئندہ نہیں ہوگی اس مقام پر، کبھی بھی نہیں ہوگی. مطلب یہ تھا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں. اب یہ آخری صحابہ کے ساتھ ملاقات ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی خبردار، اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. میرے بعد کافروں کا طریقہ مت اپنانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں قتل و غارت کیسے ختم ہوگی. محمد عربی کا دین لے آؤ. یہ کیا بات ہے؟ تم کیا کرنے لگے؟ آگے پھر حضور نے وہ جاہلیت کی شادیاں، میں تو حضرت دین داروں کی شادیاں تھی بھی نہیں جاتی. یہ بھی تھوڑا جناب تھوڑا سا مولانا میں کہا جلیا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ عبداللہ بن سلام کے بارے آیت نازل ہوئی. بڑے عالم سے کی ہوتی ہے کلمہ پڑھ لیا تے بعد چنا دے دل وچ خیال آیا کہ اسلام ایک ضروری کا نہیں نا اٹھ دا گوشت کھانا. یہ ہوتی ہے نہیں ہونا نہیں سب کھا لیتے. میں نہیں کھانا فرض واجب تے نہیں کہ دوسرا ہفتے دی تعظیم جڑی ہے یہودی کرنے تے اسلام وچ حکم تے کوئی نہیں ہفتے دی تعظیم نہ کرے. چلو یہ دوویں گلاں میں ادھر دیاں رکھ لینا. اٹھ دا گوشت بھی نہیں کھاواں گا تے ہفتے دی تعظیم کراں گا. تے اللہ نے آیت نازل کر دی فرمایا نا کلمہ پڑھنے کے بعد اب پورا اسلام کے اندر داخل ہو جائے. ماشاءاللہ. وہ نہیں جی تھوڑی رسماں کیڑیاں تو رسماں کرنیاں شادی تے. میرے آقا نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. اللہ حرف تنبیہ ہے. خبردار قیامت تک میری امت سن لے ہر جاہلیت کی بات میں اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ کر جاؤں. خدا کا خوف کرو. تسی بھی سارے دین ہے نہیں آنا جس طرح تساں بنایا گا. اقرب سجود صنم راب طواف. ہاں جی بے اقبال کرو بہتر ہے جلاوے حرم ہوتا ہے مجاہد. اقبال کہتا ہاتھ دکھاتا رہا سجدہ کر دیتا بتن دے کے نامی کہ جی کوئی حرج نہیں اے بالکل چھڑ دو. یہ کام اس طرح نہیں آنا دین تخت ہوتے. تسی ساڈے نال ساڈا تے پچو لا سکتے ہو نا تے مالک نہ پہلی حدیث ہی انما الاعمال بالنیات ہے. ہاں جی بڑے قیامت والے دن صوفی تے بڑے حافظ تے قاری تے مجاہد بھی رگڑے جان گے.
ان کے منہ جہنم میں سٹ دیتا جائے گا کہ اے تم عمل چڑھا نا میرے واسطے نہیں سی کیتا ہے تو لوگوں واسطے کیتا اپنی نیتاں صحیح کرو کہ ساڑھے نال کھڑے ہو نا تو پھر پورے کھڑے ہو اے نہیں ہو چاچے نال تھوڑا جہا ادھر دے ایک اتلا بورڈ تو آنوں دے تھلا بنانے نا اے کی مطلب ہویا یہ دو نمبریاں چھڑ دو ہاں بالکل انما الاعمال بالنیات انما الامر ما نوا میرے آقا نے فرمایا بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے یہ بخاری کی باری ہزار حدیثاں میں جو پہلی حدیث ہے تسی ساڈے نال کھڑے ہو تے ادھی راتی میں جڑا تواڈے کول آ گیا میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نہیں جانا بالکل سویرے جمعہ بھی ہے پھر میں کہ لوگا میں گالاں کڈنی آندی ٹائم دے کے نہیں آئے ٹائم دے کے نہیں آئے اے کوئی لے کے جاؤ کوئی مقصد کوئی نہیں ساڈی تقریر میں تقریراں دا بالکل کوئی نہ قائل لیکن میں اس واسطے تقریر کرنا کہ چلو یار کسی کو ہو سکتا کوئی گل ساڈی سمجھ آ جائے اے تو نہیں میں بار مولا نے گل ٹھیک کیتیاں لیکن دا مطلب ہے میری بے شرمی اتھی کھڑی تقریر تو ہوتی ہے عمل کے لیے تقریر چسکوں کے لیے نہیں ہوتی چسکا واسطے روٹیاں ہوتی ہیں ہاں جی شربت پینے واسطے چسکا تقریر ہوتی عمل واسطے بندہ عمل نہ کرے تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار اللہ نے فرمایا مومنین دی اللہ نے کھوتا قرار دیتا یہودی مومنین کہ قرآن میں کھوتا موجود ہے فرمایا ان کی مثال وہ کھوتے کی طرح تھی جنہوں نے تورات کا علم دیا گیا پھر انہوں نے تورات کو پر عمل نہ کیا تو فرمایا تمہیں ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لا دیا حافظ پڑھ کے داڑیاں رکھ کے پھر جناب حافظ اے حافظ صاحب کی میں بھیج کر رہا تھا اے حافظ صاحب کی انہوں قرآن دیا قدر کی تھی تو رسمان قرآن پڑھایا سی تو رسمان قرآن پڑھایا سی تیرے پیو نے کہ میرے خاندان میں بندہ حافظ پڑھ جائے تیرے بھی کہڑا حافظانہ کام ہے حافظ تو مولا کائنات ہے ایک رکعت کے پیر رکھن دے حافظ تو وہ سب جڑے جنگ یمامہ میں 700 حافظ کے قریب شہید ہو اپنے آپ کو بدلو اے چھڑ دے رسم و رواج ایک دن تو فنا ہونا ہی ہونا ہے جس مسلمان نے او مولانا صاحب آخر دنیا میں لکڑی پھیڑی میں کہا ساڑھے آقا مولا صاحب دنیا میں دے گئے تو آخرت بھی دے گئے ہاں دنیا بھی دے گئے لیکن اینج نہیں دنیا جو ایسا بڑھا نہیں کڑیاں اٹھ کے چار اٹھ کے جناب پورے پاکستان میں اکیل عالم کوئی تسی اے تو آڑے کر دو دن سارے تسا جڑا کہہ گیا نا تسی کہو بھائی نا نا جڑا رسول اللہ دین دے گئے کل نو دی ہونی بھاویں میں بدعمل ہاں ادھر تے کوئی رائے نہیں دے سکتا بس ایسے تک میں گل کی تھی آگے حضور نے پھر عورتوں کے حقوق کیا بتایا 1,24,000 صحابہ موجود فتق اللہ فی النساء فتق اللہ فی النساء فرمایا اللہ دے کوڑو ڈرنا ہوتا ہے اللہ دے کوڑو ڈرنا ہوتا ہے اور تسی کی چاہتی ہو امام الانبیاء تو اڑے واسطے اتنے حقوق دے رہے تسی اج کافر ننگے تے بے شرم کافر جنہاں نہ اپنے پیو دا پتہ نہ اپنی ماں دا پتہ نہ اپنی دھیاں دا پتہ نہ اپنی خالہ دا پتہ نہ انہاں رہن دا پتہ نہ انہاں حلال دا پتہ نہ انہاں حرام دا پتہ او خنزیراں دے کباب کھاندے تسی کی چاہتے ہو اپنے کدھر جانا چاہتے ہو کڑیاں نوں سامنے بھی دسو جڑے مارج دی تسی اجازت دے کی کڑیاں مارج کر کے کی دسنا چاہندیاں اسی کیڑے پاسے جانا ہے نہ کلمہ پڑھ جب تک پڑھ دیو پھر تسی کلمے دیاں پابند ہو ہاں اس تو بعد کسی نے اجازت نہیں حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں بس فتق اللہ فی النساء فإنکم مظلومون بأمان اللہ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ حضور نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے یہ صرف اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال نہیں ہے سبحان اللہ تم کس طرح کہتی ہو کہ ہمارا جسم ہماری مرضی کس نے تمہیں نعرہ دیا ہاں جی کس نے تمہیں نعرہ دیا رسول اللہ تو تمہارے بارے میں یاد بیان کر کے رہا واستحللتم فروجہن بکلمۃ آگے تمہاری مرضی نہیں چلنی آگے حضور نے فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللَّهِ وَالْتَيْنَ فُرُوشَكُمْ وَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فرمایا مردوں کے حقوق عورتوں پر یہ ہے کہ مرد اگر ناپسند کرے کسی بندے کو اپنے گھر آنے میں تو عورتوں پر لازم ہے کہ اس بندے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے تم کیسے کہتی ہو کہ ہماری جسم ہماری مرضی کیا باتیں کرتے ہو یا تو سانو بلاؤ ٹیویاں تے اسی پہ تو ہم نصیحت نہیں کی گئی اور چاند عورتوں نال تسی پورے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہو ایسے نہیں کرن دینا جو میں اپنی وجہ بھی دسنا حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ فرمایا دین تے خیر خائی دا نام ہے
صحابہ کہنے لگے کل قلنا لمن، عرض کی تھی حضور کدے واسطے نصیحت ہے؟ فرمایا للہ ولرسولی ولکتابی ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ حضور نے فرمایا دین تو سراسر بھلائی، اسی عوام کی بھلائی واسطے میدان میں نکل ہوئے کہ تمہیں تباہ کر دیں گے لوگ، تمہیں سکھاں دے مجسمے بنا کے کلے شیر پنجاب لکھتے ہیں کرتارپور کے بارڈر تے کل ساڈے بچے ہیں جڑے کل جوان ہوں گے تے کہن کے ساڈا بڑا کوئی نہیں سی شیر پنجاب، تیرے کہن کے کہ جتے 18 سال گرو نانک بیٹھا رہا اتنے تے 14 ارب لگیا تے جتے 1000 سال داتا صاحب ڈیرا لائی بیٹھے اس جگہ دی کوئی اہمیت نہیں۔ تو اڑنا بھلائی کرنا ہے کہ بھائی کی کرنا چاہتے ہیں، کوئی سمجھ ہے تانوں؟ تے تسی مڑ کے ساڈے وچ آبا جی مولوی آئی لگے رہندے یہ تے فریشمنٹ دے میں نے دسو نا فریشمنٹ کی ہوندی ادھر دیاں نال رہ کو رہے ہو پاکستان میں میچ کرانا فریشمنٹ تسی گراؤنڈ جناب کپڑے نال گراؤنڈ کٹے جا رہے جتے دیاں مسلماناں دیاں ننگیاں پہ پھر انہاں کو چیتڑے ہون ہاں جی کہ انہاں دے گھراں وچ بیٹھ کے انہاں دی عمرہ شادی دیاں گزر جان کے اے انہاں کول کوئی نہ ہوے تسی گراؤنڈ ڈھانپن واسطے تواڈے کول کپڑے ہیں تے تھا کے مسلماناں واسطے تواڈے کپڑے کوئی نہیں۔ اے گلاں تسی ساڈے نال کھڑے ہو، اے پاکستان جن مقاصد واسطے بنیا اسی ادھر لے جانا، نہ کوئی بندہ مارنا ہے نہ کسی تے اسی چانڈ بھی اسی کسی نوں نہیں مارنی، اسی انہاں نوں کہنا چلو اے سیدھا راہ ہے جڑا رسول اللہ دے کے جائے، اس راہ تے چلو، پیسہ ہی پیسہ، امن ہی امن، سکون ہی سکون، غیرت ہی غیرت، صحت ہی صحت، صحت ہی صحت۔ اب مسلمان قرآن پڑھنا شروع کریں میں کہنا 90% بیماریاں ختم ہو جائیں، میں تو مفت نسخہ دس کے جا کوئی بلڈ پریشر نہیں، کوئی شوگر کوئی نہیں، کوئی جناب کوئی نہیں، بالکل تجھ قرآن پڑھنا شروع کرو، سویرے میں 10 ہفتے بعد پڑھ صحت کیوں ٹھیک ہو۔ قرآن تسی نہیں پڑھتے، صحابہ تک جنگ بھی بھی قرآن پڑھتے سن اور رومی نے کہا کی کر دیں انہوں نے کہا اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں اللہ ذکر کر دیں نالا علی فیٹ مدنی گل ہی سمجھ نہیں آ ادھر تلوار چل رہی ہوتی سی ادھر کہتے ہیں الرحمن علم القرآن انہیں کہنا نہیں سی اپنی پاور نہ ڈھانتے سن لکھا بندے ڈھا دیتے سن صحابہ ادھر چند بندے کھڑے ہوتے سن خالد بن ولید کی 40,000 کے مقابلے بندے 60 لے گئے تو 60 بندے نے 40,000 ڈھا دیتا اپنی پاور نہ ڈھایا نا قوت سلطان و امیر لا الہ اور حیبت مرد فقیر لا الہ لا الہ الا اسی واسطے تھا حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر کو خط لکھیا سی انہاں کہہ دیا دریائے نیل نہیں چلتا یہ تے کڑی منگدا ہے ہر سال انہوں بڑا سوال کے تے کڑیو تسی کیویں کہہ دیو اس اسلام نے تو تانوں دریا وچ پہنے تو بچا لیا تسی پھر جاندی ہو سی دریا وچ جاوی اسلام تو تانوں دریا وچ پہن تو بچا لیا ہاں نیل تاں بہدا سی کڑی کھما بڑا سوار کے نا سٹ دے سر پھر دریائے نیل بہدا سی حضرت عمر بن عاص جب بڑے نا گورنر حضرت عمر کو خط لکھ کے انہوں نے کہا جی کڑی سٹ گئی ہے یا اسلام کو پاور ہے دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا حضرت عمر فرمایا حضور آ گئے حضور آ گئے اور کڑیاں دریاواں نہیں سٹیاں جان گے تسی کہڑے پاسے چلا بن گئی ساڈیاں دشمنیاں سانو جو مرضی گالا کڈو اسی واقعی برے ہونے ہیں لیکن اتنے برے نہیں کہ اسی کوئی دین نال غداری کر رہے اس حالت کی شادی بھی جیلر کٹ ہے میں بھی کٹ آیا میرا پورا خاندان اندر ہے 18 سال کو لے کے 90 سال تک سارے اندر ہونا کر چکے ہاں جی مامے جناب بھتیجے بھانجے کیوں جی بہنوئی سارے انہوں نے ٹھوک دے تو سارے انہوں کہاں جی جرم کیے ہوئے میں کی جرم کر رہا ہوں ویل چیئر کے بیٹھ کے ویسے جرم ہو کی سکتا جرم صرف پپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولی قادر ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے اس قوم کا کمال ہے دوسرا تو کڑیاں جناب توجہ بھائی بچے اے کڑیاں تساں تے کڑیاں بازار دیاں زینت بنائیاں نا کیوں جی برے صغیر وچ بھی اسلام میں کڑی دی وجہ پائی راجدار کڑی تے ہاتھ چکیا سی نا انہیں کہا کدھر گئے محمد عربی دے غلام کدھر گئے راجدار میں ہاتھ چکیا کہ محمد بن قاسم اسی تے تو کے طلب نہیں کرنی ایسے کہ فوجہ بھی تہاڈی وجہ تو آئیاں اسلام بھی تہاڈی وجہ تو اتنے آیا آج تسی کہہ دی ہمارا جسم ہماری مرضی اور
تہاڈے جسم تہاڈی مرضی ہون لگی سی اسلام نے آ کے بچا لے راجہ دار ہاتھ چکیا سی تے مرضی تو چلن لگی سی لیکن اسلام نے کہا نہیں اسی نہیں موجود محمد بن قاسم آیا اور بیڑے سٹ دیتے سمندر سٹ کے آدمی جناب اتریا ساحل سمندر تے اینڈ تلوار چک کے کہنے لگا کدھر جاؤ بندہ راجہ دار کدھر جاؤ سانو ہی تو کیوں نک کٹا دیو ساڈا دنیا کی کہن کے مسلمانوں کی کوئی بچی ہے جی بے باک ہو گئی مسلمانوں کی ہتیاں اپنی ہتیاں کی تربیت کرو انہوں نے حضرت سیدہ کی اسوائے حسنہ پڑھا حضرت سیدہ اپنے دست مبارک نہ جھاڑو نہیں سکتے پانی نہیں سن کرتی میں نے آپ دے عدد کی وجہ سے گفتگو بدلی کی تھی میری زبان چلتی ہے ایسے وجہ تو حضور کی بارگاہ میں چلیے نہیں ہیں سن عرض کی تھی میں نے کوئی خاتمہ دے خدمت کرنا واسطے حضور نے فرمایا بیٹی ابھی تک تو بدر کے یتیموں کا مسئلہ ہے ہاں تسبیح فاطمہ حضور دس دن تھی فرمایا میری بیٹی سبحان اللہ 33 باری پڑھیا کرو تے الحمدللہ 33 باری پڑھیا کرو تے 34 باری اللہ اکبر تے فرمایا اے تو مولا علی فرماتے میں پھر ساری زندگی تسبیح فاطمہ پڑھتا رہا فرماتے جنگ صفین والے دن میں اول رات یاد نہ رہا پھر آخری رات میں تسبیح فاطمہ پڑھی یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک مولا علی فرماتے یہ کا مطلب ہے یہ پاور ہے اس پر نیند میں کدی شاید پوری ہوئی ہوگی میں سون تو پہلے پڑھنا شاید ہی کدی پوری ہوئی ہوگی اتنا ہے اندر روحانیت اتنا جاہو جلال ہے جو میرے آقا نے بھی فرمایا میں جب میں سون لگا میں پڑھنا بس سبحان اللہ 33 باری کدی پڑھے الحمدللہ شروع کی تھی تو میں جاننا تو میں سرانے دے پہ ہوتا میں پھر میں شروع کرتا ہوں پھر میں آگے چلو سمجھ نہیں صحیح یہ پڑھا بھی نہیں تھی مونی بندے پڑھا یہ دوائیاں کھا کے سامنے انہوں نے مفت نسخہ دسی جا رہا لیکن یقین پہلی شرط ہے بے شک غلامی کتے نالوں بھڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بھڑی اقبال ہے گل کرتا از غلامی دل بمیرت در بدن از غلامی روح گردت باختن از غلامی ذوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افغندنا از غلامی بزم ملت فرق فرق این وہاں بہی وہاں اندر نمرد آن یکی اندر قیام وہیں در سجود کار بارش جو صلاة بے مہاں اقبال کہنا ہے جس وقت قوم غلام ہو جان انہوں نے شیر بھی تھے بہت دل ہو جانے انہوں نے جمانہ بھی بڑھاپے نظر آ جانے پھر وہ ہر مجلس سے انہوں نے اختلاف ہی ہونے دھارن بھی لڑتے رہنے بار بھی لڑتے رہنے انہوں نے امامت ہو رہی ہوتی لیکن بغیر امام تو انہوں نے نمازہ ہو رہی ہوتی انہوں نے امامت ہو رہی ہوتا آپ دوسرے زندگی در بافتہ چون خرام باقا ہو جو در ساختہ وہ اپنی فلسطہ بیچتے تھے اپنی دھیاں بھی پھر امریکہ کے بیچتے تھے دی 16-17 سال بیٹھی ہوتا نہ ہی کبھی کسی نہیں ایک عورت کی خاطر محمد بن قاسم میں آ جائے پھر وہ دنیا اقبال کہتا آپ روئے زندگی در باختہ اقبال کہتا جڑی قوم غیرتیاں غلام ہو جاننا وہ پھر اپنی عزتیں بھی بیچتے تھے ہاں جب بیچی نہیں تھا پڑھاتی زندگی یہ سارے کام تباہ برباد ہو جاتے ہیں پھر قوم دے اپنے آپ کو بدلو قرآن پڑھو تلاوت کی کرو اے لبیک خالی نعرے نال نہیں اسلام آنا ہاں ساڑھے نال عملاً کھڑے ہو قرآن کی تلاوت کرو اپنے سودے صحیح بیچو 2 نمبر دکانہ دے مال نہ بیچو جس مالک کو یقین رکھو کہ میں حلال بیچا گا نا صحیح تے مالک میرے 10 روپے وچ وہ برکت پائے گا یا 10,000 میں برکت نہیں ہوگا تو 2 نمبر مال کھلا کے گھر پتر بھی بیمار ہونا بچیاں بھی بیمار ہونا آپ کو بدن شوگر لگ جائے جنانی روزانہ اسپتال جائے اس پیسے اسپتال نہ لاوے اس نال بہتر نہیں سی کہ تو 2 نمبر مال نہ کسی نو کھلاندا تیرے گھر ایک صحت ہی صحت ہوتی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا لوگوں نے بچے مال تم 2 نمبر کھوا کے بندہ کبھی میرے پتر صحیح ہونے نا یہ تو ہو نہیں سکتا اور صحابی حضور کا ہے نا بازار ایک بندوں پئی سی پھر انہاں تیرے آ کر ڈھیر لگے آئے ہاتھ بیچ پایا حضور نے تو گلی سی حضور بار کٹی فرمایا یہ کیا بیچ رہے ہو عرض کی تھی حضور بارش ہوئی فرمایا بارش ہوئی تو پھر کھول کے رکھو نا ایک ہی ہے اس موقع پہ پھر حضور نے فرمایا من شنا علیہ سمینا جس نے 9.5 نمبر کی تھی وہ 9.5 تعلق کی کوئی بس اللہ بیگ کی حکومت لے آؤ انشاءاللہ حکومت تو صحیح کرنی ہے اسی صرف اسے تو اسمبلی جا کے غلط سنانی ہے ٹی وی بیگ تو سیدھی سیدھی غلط دسنی ہے نہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی یہ کیا بات ہے آگے جی عورتوں کی کیا حقوق ہیں جناب مردوں پر وہ حضور نے کیا فرمایا عورتوں کے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ہمارا سنو بھائی عورتوں کے حقوق تمہارے پہلے دسے نا مردوں کے حقوق کی بات
پھر حضور نے فرمایا عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے کہ جیسا زمانہ ہو جیسا دستور ہو ان کو کپڑے بھی ایسے پہنانے ہیں ان کو کھانا بھی ایسا کھلانا ہے. یہ کیا تمہاری مرضی میرے میں تو دسو نا رسول اللہ تھوڑی گلا کرن تسی پھر جناب حالانکہ مشرقہ عورت سی فتح مکہ والے دن جب حضرت صاحب کے نبالہ نعرہ لایا نا اسی پڑھ دیں گے کہ حضور اونٹنی کے آ رہے سن سوار ہو کے جنت المعلا والوں باقی صحابہ ادھر آ رہے سن. جب صاحب کے نبالہ نے کیا نال یوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ تو پورا مکہ ہلیا. انہیں ایک زنانی کو شیر لکھ کے دیتے انہیں کہا جاؤ حضور کو عرض کرو کہ صاحب کے نبالہ نے مارنا چاہتا کہ میرے آقا نے حضور فاتح عنان بعد چاہ رہے سن عورت حضور نے دیکھی تھی اپنی سواری روک. اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ امام الانبیاء فاتح عنان انداز میں آئے اور پھر ایک غیر مسلم عورت آئے تو غیر مسلم میں تو حقوق کی باتیں کرتے اور پاکستان میں تم ڈرا ڈرا کے غیروں سے پیسے لیتے ہو یہاں اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ نہیں ہے. ساڑی طرفوں اقلیتوں کو چنڈ بھی نہیں لگی تسی سارا کچھ ہاں تسا اسلام کو بدنام کیتا اسی بالکل آج تک کسی اقلیت کو چنڈ بھی نہیں ماری نہ اسی اس حق کے کہا کہ کسی اقلیت کو چنڈ پوے لیکن اقلیت پڑھ کے رہے. ہاں جی ہاں اسلام کے خلاف کر کرے رسول اللہ کی ذات کے براؤ پر آئے نا ایک بندے پڑھ کے رہو بے شک. ایسے ہو تو وہ ایک نبی حدیث حضرت عمر بن عاص دی امت ہوتے مصر ایک بندہ ہے واقع ہوا خود واسطے ایک گھنٹہ اور چاہیے. ہاں جی وہ کہ بھائی اے اقلیتاں پڑھ کے رہنا سانو تو چنگا ہے ساڈا تسی کام کر لے ہو جھاڑو دے دے ہو سانو تو پریشانی اے ساڈے نام بدنامی کرتے جی مولوی بڑے ڈاٹے اسی کوئی ڈاٹے ڈوڈے لے تسی اقلیتاں نوں جناب سونے دا محل بنا دے اسی بولے تے دم کر تساں سارے ہندوؤں کو جناب جھوپڑیاں جو رکھیا 72 سال مڑ کے اگ لا دیتی ہو جگہ تے قبضہ کرن واسطے اساں اگر ہندوؤں دی جھوپڑی نوں اساں اگ نہیں ڈائی تساں جڑے سویرے جھاڑو دے دے نے تنخواہ تساں تھوڑیاں رکھیا اسی کہنے 50,000 دیو نہیں اپنی عیاشیاں چھڈو تسی سب کچھ ساڈے اسلام کے خلاف کرتے نے صرف بدنام تسی بھی نال نہ کراڑ جاندے آؤ جی آؤ جی آؤ جی اے رویت ہلال کا مسئلہ ہے پھر کھڑا کیتا حضور نے فرما دیتا سومو لے رویت وافطرو لے رویت چاند ہے تو ہوندا رہے گا سانو دے نال کی غرض ہے. حضور نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے چاند دیکھ کے عید کرنی بس سائنس دیکھ اسی سائنس کی گل نہیں کرنی جو اللہ رسول فرمائی وہ سائنس کے مطابق ہم نے اسلام چلانا ہے. حضور نے بات فرما دیتی قیامت تک وہاں میں ہن بھی چاند موجود نہیں تے ہن وہاں روزہ رکھنا شروع کر دے گا. حضور نے فرمایا جب چاند نظر آوے تے روزہ رکھنا ہے جب چاند نظر نہ آوے تے روزہ نہیں رکھنا. پھر کی ہوئے گا اٹھائیاں تو ہو جائے گا نا دوسرے دن دعا ہو جائے اٹھائیاں تو ہو جائے اٹھائی رکھ کے تیسرا سی جناب عید کر کے دوسرے دن اسی جناب پھر رکھ دیں گے. اللہ نہ تعلق ساڈا مک گیا ایسی بات. حضرت عمر کے زمانے جب دن ہویا سی ایسا واقعہ کہ جناب دیگری روزہ کھل گئے سی. حضرت عمر نے فرمایا کیا کوئی مسئلہ نہیں ہم نے کون سی کو بغاوت کے تحت اس کو کھولا ہے فرمایا ہم نے اجتہاد کیا تھا اجتہاد غلط ہو گیا اتنا عبادت آ گیا کہ وہ رات پہ گئی. حضرت عمر نے اجازت دے دی بعد پھر سورج چڑھایا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں اسی کو بغاوت کے طور پہ روزہ چھوڑنا اجازت نہیں ہے. ایک ہی ہوا جناب چاند نہیں نظر آیا تو ٹھیک ہے عید رکھ دو بھائی تی ہو جان کے نا 29 کل چڑھے ہوئے سی اسا عید کر لئی نفلی ہو گیا اللہ کا روزہ ہی ہو گیا ہے کہ جناب وہ جی اس میں امت کا جو ہے وہ اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے. سود کھوا کے قوم کو تو کبھی درد نہیں ہویا بے شک چاند دے ہوتے تسی تماشا لایا ہوا چاند دے ہوتے جناب سارے تسی مفتی اعظم پڑھ کھڑا دے پڑھنا تو پہلا کلمہ نہیں آتا بجو نہ ہوئے تھے کلمہ تو پہلا نہیں پڑھنا آتا تو جناب مجتہد بنا کے امام اعظم کو حلیفہ کا پوترا بنا بھائی گل شادی ہے کہ بھائی حضور نے سامنے رسول اللہ کو دھیرے چھاڑ کے گئے جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ ہو چکا تھا حضور نے صبح سے لے کر شام سبحان اللہ. یہ موضوعی میں لمبے دوسری طرف میں پھر چلا گیا بالکل میں نے بٹھا ہوا ہے فلحال کا مسئلہ 5 منٹ کا کام ہے بے شک ٹھیک ہے. عیدہ دو ہو گئی ہیں کیڑے تھے اتحاد پارا پارا آیا کھڑا ہے دیکھو جی 2 عیدہ ہو گئی کیوں ایک اسی 2 بجے نماز پڑھنا ہے تو 2:45 بجے ہوتی ہے تو 2:30 بجے ہوتی کوئی اتحاد پارا پارا نہیں ہوئے یہ کہتے اتحاد پارا پارا ہوتے ایویں تماشا لایا گل وچ جڑیاں اصل مسئلے انہاں بندے نا یہود و نصارا دی ایجنٹی کرنی ہے ٹھیک ہے جڑی تسی یہود و نصارا دی ایجنٹیاں کر رہے ہو تسی جڑا جہاد نہیں کر رہے اور کہتے ہو جی جہاد کرنے والے غدار ہو گئے کہ پتہ تو
اے گل تم کی کر رہے ہو جہاد کرنے والے غدار ہوں گے. جہاد تو حضور نے فرمایا قیامت تک جاری رہے گا, کسی عادت کا قدم بھی نہیں ختم کر سکے گا. فرمایا میرا آخری امتی دجال سے جہاد کرے گا. کام بھی آ دیکھو یہ مولوی چاہتے نہیں متفق ہوتے. میں کہ تم بڑا بڑا مجتہد چاہ جمع دن بعد پہلا کلمہ بھی نہیں تو تنقید ساڑھے دیتی. سانو پتہ ہے ایسا کس دن روزہ رکھنا ہے, اور سانو پتہ ہے رسول اللہ روزے کے بارے کی فرماتے ہیں, سانو پتہ ہے حضور نے عید کے بارے کی فرمایا. بس گل ختم ہو گئی. تو مولوی ہے پڑھے ہی لو, نہیں پڑھیا پھر چپ کر کے اپنی حادث رہے. ہر سمندہ ہر نئی میں راز دفعے دین شدہ. اقبال کہتا ہر کمینہ دین دا رازدار پڑھا تنگ برپا راز گزارے دین شدہ. کہتا دین تے چلنا ہی مشکل ہو گیا اس واسطے کہ ہر کمینہ نتو فتو دین دا رازدار پڑھا. دین دا رازدار وہی ہے کہ دین پڑھیا. بے شک بے شک بات ہے کٹنگ پڑھن نال بدل دین نہیں کرتا. ہاں یہ تو عمر باجت کے یار آیت بکنا, یہ تو بڑی لمبی عمر چاہیے تا یار بدلے چاہتا. ہاں جی بات سمجھ آ گئی کوئی نہیں. عورتوں کے حقوق کیا ہے؟ عورتوں کی خدمت کرنی, انہوں نے کپڑے بھی سونے دینے, انہوں نے روٹی بھی. اچھا جی تواڈے نکاح بھی کڑیو ہو گئے, شوہر بھی تواڈے ہے, تانوں کپڑے بھی مل رہے, کوٹھیاں جو نہ رکھیا بیچارے سارا دن جناب بھج بھج کے تواڈیاں روٹیاں کمانے. ہن تسی کی کہندے ہو کہ میرا جسم میری مرضی. مفت نوکر جناب, مرد عورت کا مفت نوکر ہے. نوکر نہیں سویرے اٹھتا ہے شام تک وہ واسطے بھجدا ہے اے والا پورا کرنا ہے اے پورا کرنا ہے. اے جو اسلام پاک مفت نوکر دیتے ہیں, پھر ہن تسی کی چاہندی ہو؟ مفت نوکر نہیں جی بے شک لاکھ پتے جانے روزی کمان لگے. تسی گھر بیٹھے بھی جناب چھاٹے کٹے روٹی پکان لگے بھی تواڈے کول دوپٹے فارغ تے بے برکتی روٹی بھی پکا کے دے دیو شوہراں نوں اپنے پتراں نوں. ایڈا تواڈا گرمی آئی کڑی گرمی تو باہر ہوندی 13 گز دی پکڑی تو میں بدی ہوئی جون جو لائی بھی جی میں کدی نہیں گرمی لگی. تسی تو پٹے ہم ایڈا جناب چھاٹے کٹ کے جناب ڈویا لاڑنا پہ برکتی نہیں ہونی. جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرے سیرت فرزند ہاز امہات جوہر صدق و صفاز امہات. بات کرتا ہے ماما دی حیثیت نہ پترا وچ جاندی ہے. ماما ہی جھاٹے کٹے ہون تو پترے جو جا کے پڑھا رہا. ہاں تانوں پتہ ہی نہیں تساں اولاد کی تربیت کر رہی ہو, اے جو نعرے لا رہی ہو جتنا پوری امت کو گمراہ کرنا چاہیے. ایج نہیں ہونا انشاءاللہ. پاکستان میں حضور کا دین آنا ہے, حضور کا دین آنا ہے. لیکن کسی نو اے حق نہیں ہے کہ حضور کے دین دے بارے میں یاد ساڈے نال بیٹھ کے کرو گل. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میں میرے حبیب اپنی بیویاں نو بھی حکم دیو کہ اپنی صاحبزادیاں نو حکم دیو کہ مسلمان عورتوں نو حکم دیو جدو گھروں نکلن تے بڑی ساری چالاں کرن پتہ لگے مسلماناں دی دین دا. لیکن جس ویلے اقبال کہتا قوماں بے حیا ہو جان نال حیا بے گانا پیرانے کوہن نوجوانہ جو زنا مشغول تن اور دخترانے او بزلف خود حسیر شوق چشم و خود نما و خردگیر. اقبال کہتا ہے جس ویلے قوماں بے حیا ہو جان, انہاں دے بڈھے بھی بے حیا ہو جانے, انہاں دے نوجوان لے صدقہ دے لگ جانے, اپنے جناب ہر ویلے شیشے میں کھڑ کے اینن کردے رہنے. کہندا انہاں دیاں دھیاں جڑیاں او پھر اپنے جسم دی نمائشاں کرنی شروع کر دیندیاں, او شوق چشم ہو جاندیاں, انہاں دی اکھاں وچ حیا نہیں رہندا. ہاں جی شوق چشم و خود نما, پھر اپنا آپ بھی دکھاندیاں تے خردگیر, پھر غیراں کولوں متاثر بھی ہو جاندیاں. ایک بات کہندا جس ویلے اس طرح دی صورت حال بن جائے تسی نہ غیراں کول متاثر ہوو, اسلام نے تانوں بڑا مقام دیتا ہے, بڑیاں عزت دتیاں. رسول اللہ تواڈے حقوق دس کے گئے اور تواڈا تے نہ خرچے نہ پانی ہے. ماں پیو دے گھر بھی تساں پڑھنا ہے تے شوہر دے گھر بھی تواڈے تے کوئی حق نہیں. شوہر بھاویں سارا دن کماوے تے بھاویں 24 گھنٹے کماوے, روٹی او دا حق ہے. تواڈے تے خرچہ ہی کوئی نہیں, تسی پیو دی وراثت لے لینی, شوہر دا حق بھی لے لینا, تواڈا خرچہ کیڑا ہے؟ انہاں دا کوئی خرچہ ہے نہیں جناب. تسی پھر کیڑی گل تو کہ جناب تسی سوٹر پوٹا کڈنا ضرور ساڈے جناب بھئی روٹی سانوں نہیں چاہیے. کیڑے پاسے تسی چلی ہو جناب؟ اپنے گھر وچ رہو, خدا دا شکر کرو تانوں اللہ نے اس طرح نال روٹی دے رہا, اور اس طرح اپنے شوہر کے گھر رہ رہی ہو, اس طرح اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہو, اپنے خاندان کی تسی چشم چرا ہو, پیو کی بھی عزت ہو, برہمن کی بھی عزت ہو, چاچے مامے کی بھی عزت ہو. تسی کی کرنا چاہتی ہو جدو اتنے نکلو گی باہر روڈاں تے جلوس کٹو گی تو پھر اسلام کی بدنامت کرانے سے اینج نہیں ہونا. بالکل اندر بیٹھ جاؤ, داخلہ انہوں نے چمچے کڑچے سے بیٹھے ہونے پڑ جانے.
ہاں او میرے بالکل میری تقریر انہوں نے براہ راست اپنے بڑے کو سنانا کہ اے پاکستان انہاں کم واسطے نہیں سی پڑھیا لوگ لکھا قربانیاں تاں نہیں دتیاں اور لکھاں لوگ ذبح تاں نہیں ہوئے چلے سب تو بڑی ہجرت ہوئی کائنات اس پاکستان واسطے تے اے کڑیاں دے مارچ واسطے نہیں سی ہوئی یہ صرف اس واسطے ہوئی سی کہ محمد عربی دا دین بے شک بے شک بس اتنی گل میں کرنا او حضرت ابو ایوب انصاری والی گل وچ رہ گئے وہ میں ذرا تمہیں سنا دوں آپ نے فرمایا نا 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 بھائی اے نہیں اے انما انزلت حاضر آیت فینا معاشر الانصار لما نصر اللہ نبیہ و اظہر الاسلام فرمایا اسی اسلام کی بڑی خدمت کی تھی جب اللہ نے اپنے نہیں کیسا مدد کی تھی فرمایا اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی تھی اسلام جب دنیا تے غالب آ گیا تے فعلما اسی پھر کیا کہ بھائی ہن کی کرنا ہے نقیم فی اموالنا و نصلحها کہ ہن اسانو اپنا معاشی سیٹ اپ صحیح کرنا چاہیے دکانیں صحیح کرنی چاہیے معاشی ترقی کرنی چاہیے کہتے جدو ایک اسے آپس میں مشورہ کیتا بھی ہن تے اسلام غالب آ گیا تے فانزل اللہ عز وجل تے پھر اسی جدو کیا نا ماں بناتا وہ جہاد ہے بھی نال لفظ ہے اسی جہاد ہن چڑھا وہ نہیں کرنا اے اگلے آ رہے اے نہیں اگے آپ نے فرمایا کہ اتنی جب اسی گل کی تھی اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی تھی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ کہ اللہ کے راہ وچ اپنا مال خرچ کرو تے اپنے آپ کو بربادی وچ نہ پاؤ تے ابو ایوب انصاری کہنے لگے فالقاؤ ہاں جی فالقاؤ فی ایدینا ان نقیم اموالنا و نصلحها و ندع الجہاد فرما اللہ نے ہمیں تنبیہ کی کہ ہمارا اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر ترقی کر لیں اور نمیاں دکانوں کے پلازے بنا لئیے تو جہاد کر دئیے چھوڑ تو فرمایا یہ ہماری تباہی قرآن نے بیان کی ہے اے فرمایا ابو ایوب انصاری تو پھر آگے راوی کہتے ہیں فلم یزل ابو ایوب انصاری یجاہد فی سبیل اللہ فرمایا پھر بڑھاپے تک جہاد کر دے رہے حتی دفنا بالقسطنطینیۃ یہاں تک کہ مدینہ چھوڑ کر اپنا مزار بھی پھر ترکی میں بنوایا تو مانا کہ امت اگر جہاد چھڑ کے کاروبار پر چلی جائے گی تو امت ہو جائے گی تباہ اسی انہوں کہتے ہیں جہاد کرو ایک کہتی ہم جنگ چھیڑ دیں میں کہا بالکل چھیڑے میچ نہ کروائے جنگ چھیڑے پاکستان کی معاشی صورت حال بھی بہتر ہو جائے گی ہسپتالہ میں کم از کم 90% بیڈ خالی ہو جائے وہ تو بڑھے لے لو جدھر ڈینسز ہو رہا ہے کسی میں تو سنوک لگی انہوں نے کہا مرنا تھا کہ چلو میدان میں بڑھے میں تو انہیں سچی گل کرتا ہے بڑھے بھی نہیں آئے انہوں نے روڈ کھڑے ہونے انہوں نے کہا یار مرنا تھا بستر مارتے ہیں چلو چلیے اور انڈیا نہ دو تو حد تک کریے مولانا تقریر یہ میری تقریر کی مثال سمجھ لیں اور چلے ہو موت اسی میں رہا مجھے بندی موت اسی میں رہا احمد شادہ بہت دل آپ شادہ بہت دل کدی نیند نہ آوے شادہ بہت دل کدی نیند نہ آوے شادہ بہت دل کدی نیند نہ آوے میری تقریر سن کے کام رہی ہوں ہونا ہے کھڑے ہونا کام شاہی نے قرآن کی آیت نے بولی کیوں نہیں جو میں نے بیان کی تھی یا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون اللہ دے محبوب ہوون جڑے بالکل ایک دیوار بن کے اللہ دے راہ وچ لڑدے سبحان اللہ شجاعت نہیں وہ تصویر سمجھ لگا یہ تے قتل کا لفظ ہے یقاتلون ہاں جی یہ کیوں نہیں قرآن دی آیتیں نہ پڑھیاں یہ دس دینا بھی اللہ اس بندے نا محبوب بنا لیتا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جب این کر کے لڑ جاتا یہ ڈربوک تے سانو بھی ہلکا دے نہ رو کو مولانا تھوڑی ہلکی گل کی کرو حالات نہیں ٹھیک یہ سانو بھی ہلکا دے ابھی جیل لگ گیا تو تھی بھی جناب کو میں دیکھو اسی نام کرتے رہے ہیں بہت دل زمانہ
ہے بہت دن زمانے کا بجائے اس نے کہا نہ مرنا شکر ہے تو حضور کی خاطر ہے انسان بھی تو بہت وہ نہیں تو پتہ ہے ساڈا جڑے ساڈے لبیک کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں پتہ لگے گا ہن باہر آن گے تو پتہ لگے گا اور بزدلاس ہی تے آ گئے شادہ بزدلا کدی نیند نہ آوے لبیک کے لوگ مخالفت ہے نہیں کرتے اصل ہے بزدل اور انہوں کو موضوع کوئی نہیں دیا لوگ انہیں نہیں سنتے کوئی نہیں ہاں لوگ تو سنتے انہوں نے جنہیں پیدا کیا لوگ تو سنتے انہوں نے جنہیں فیض آباد 12 لاکھ شیل کھاتے لوگ تو سنتے انہوں نے جنہیں فیض آباد 8 شہیدہ دے جنازے پڑھائے اللہ اکبر میں جنازہ پڑھاتا تھی پیر عوان شریف پڑھے دعا مانگتے سے جڑا ماں ہے جنازہ آ گیا میں لوگ یہ بھی پڑھاؤ اے بھی آ گیا کہ منڈا شہید ہو میں لوگ یہ بھی پڑھاؤ انہوں نے کسی نے پیو نے میرا آپ کی عرفان نہیں پکڑا بلکہ عرفان شہید کا پیو جب میں جنازہ پڑھا کے میں اتنے کنٹینر پہ چلا گیا جنازہ میں آکے لائے جاؤ جی ہوں تو دفن کرو وہ دا پیو آتے ہیں ماما وہ بھی اتنے آ گئے انہوں نے کہا یہ تو میرا گریبان نہ پڑھا ہے کوئی ساڑھا نوجوان منڈا ایک چمک بڑا خوبصورت جوان شہید ہوا میں آکے نہیں رہا کہ میں انہوں چانڈ مار دے من پاؤں تو میرا گریبان نہ پڑھا میں آکے جاندے کیوں نہیں انہوں نے کہا تو ہم تو راہ چھڑ کے کیوں نہیں چلے میں بھی شہید ہونا ہے وہ تو پیو کہ میں بھی شہید ہونا وہ میں آکے تجھے ہونے جاؤ پھر تو ہم تو پڑھا نمبر ہے نہیں لگا پڑھا منڈے دا لگا شالا کو اس دلان جنہ پتر دیتے او دے شادی خوش خوش تے تو کون جڑے میں تھا بولا سب فضلہ تو ڈنگے ٹوٹ دے سب پانو کدی ڈنگ نہیں ہوندے آرا نال چگلا چگلا دے سے سنگ نہیں ہوندے سبحان اللہ مانی اسی دنیا میں چھڑیا محمد اسی بیٹھے رہے 12 لاکھ شہد اسی کھاتے پتر اپنے لے کے اسی گئے شہیدہ دیا لاشاں اسی چاہیے جبڑے ساڑھے منڈے دے ٹوٹے اکھاں ساڑھے منڈے دیا نکل گیا ایک بندہ تیسرا ہے کسی یہ کیا ہوا میں کہ یہ ہوا اسلام کا یافتہ اعجاز ہے جیسا آپ جو ٹکڑے ہو گئے تو ساڑھے جسمہ دی کی ایسی ہے انہوں نے فرمایا لو انا احدکم انفقا ذهبا مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ حضور نے فرمایا میرے پاس صحابہ کے بارے میں کوئی گل فرمایا پہاڑ وچ اٹھ کے کوئی بندہ سونا خرچ کرے نا وہ پہاڑ جتنا تے صحابہ جڑا آدھا کلو جو خرچ کیتے نا راہ خدا وچ اس برابر نہیں ہو سکتا وہ تو پتہ نہیں لوگ صحابہ کے بارے میں تو کہتے تو دا اپنے مسیحہ کے سپیکر نہیں بچا سکیا تے صحابہ کے 2 سپر پاور ڈھائیاں کوئی پیر کوئی مولوی مقدس سے نہ کوئی مسیحہ کے سپیکر جڑے نہیں بچا سکے وہ ممبر تے بیٹھ کے صحابہ کے بارے میں کبھی سوچا ہے تسی گل پھر ساڈی عوام بھی ہاں جی میں فلانا مولوی یہ کہہ رہے تھی میں کہ تو بھی چلا تے وہ بھی چلا مولوی نے جرأت کیویں ہوئی صحابہ کے بارے گل کرے انہاں دے گھوڑے جے تے پیشاب کیتا نا اور آپ بھی افضل ہے بے شک اسی دا دین کی خاطر 10 روپے نہ دیتے مسیحی جمعیان دے بھی 10 کا نوٹ ویچ کے کرتے ہیں جناب نے پتر بھی کٹوا دیتے کہ آپ بھی کٹ گئے سمندر جا گھوڑے پائے دریاواں نو کیا راہ دے ہوئے محمد عربی دے شعر آ گئے بس اپنے آپ کو بدلو اور کوئی مقصد نہیں لگ پایا کہ یا رسول اللہ پیسے سانو رب اتنے دین راجی دی حاضی کوئی نہیں روٹی اتنی دین راجی دی حاضی کوئی نہیں اس طرح اتنی دین راجی دی کوئی حاضی کوئی نہیں کیوں جی چاہیے میں روڈا کو میں موٹر وے پہ نماز پڑھا رکا نا تو میں نماز کو نہیں پڑھن دے وہ تو بجا کے جا رہا میں سلام لینا میں سب پڑھاؤ میں اگر نماز کو پڑھن دے جان بچا کے نکل گا ہاں جی لوگ کہہ دو اور مجمع لا کے جناب وہ تو پھر مالک ہے تو آیا نہ در دے کیوں بد نصیبہ یہ ہم دیکھ کے وہ کہنے سے نہیں بلکہ خواتین کھڑی ہوتی ہیں لیکن ایک بچے کھڑی ہوتی ہیں او بابے کا سلام لے کے آؤ انہوں نے پتا ہے کہ محمد عربی کے ساتھ کا جڑا کتا ہو بیٹھا اللہ اکبر اللہ جنہوں لوگ ماڈرن سمجھتے نا وہ بھی اپنے بچے کو میرے وال بھیجتی ہیں کہ اس بابے کا سلام لے کے آؤ آپ اپنے سر کے کروا کے آؤ کسی بندے بنا دے اسلام دی اپنا بابر ہے تجھے مڑ کے سانو یہ نصیحت کر دے مگر حالات نہیں ٹھیک حالات کا تو ٹھیک ہونے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہے مومن کا امتحان ہے یہ دنیا ہے حضور نے فرمایا
ایک امتحان کی جگہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک الذی ناسی موت زندگی پیدا کی تھی تو ہم آزمان واسطے آج یہ نہ ہو قبر حضور کے سامنے شرمندگی ہو جائے گل کوئی نہ رہ جائے گل کوئی نہ رہ جائے اتنی محبت حضور نہ کر کے ضرور جانے اتنی محبت کر کے ضرور جانے جب رسول اللہ تشریف لے آن تو حضور فرما دیا تو آپ نہیں ہے اتنی ڈھائی بجے تک بیٹھے ہو تھے وجہ دلیل ہے اس بات کی تم حضور نہ پیار کر سکتے کون پیدا 10,000 روپیہ بھی کسی جیب میں پاؤ کہ فرق آ رہا ہے یار میں نیند آئی لیکن تمہارے چہرے کیوں چمک رہے ہیں یہ حضور نہ محبت میرے آقا اللہ بڑے ہی کریمن بڑے ہی کریمن بڑے ہی کریمن بڑے ہی کریمن قیامت والے دن حضور ساڑھی بجے تو رو پڑنے کرتوت تو سانے میں کی تھی تو رو حضور پڑنے گناہ آسان کی تھی تو رو رسول اللہ پڑنے آج انہوں نے وفا نہیں کرنے کی جب ساڑھی بجے تو رو پڑنے اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہیں عادل وہ کی دوسرا کی فرماتے ہیں عادل نکل جانے کی جا ہے اے دل نکل جانے کی جا ہے دل نکل جانے کی جا ہے کہ آنکھوں سے دریا بہاتے جائے سمجھ رہے حضور کا ایک آنسو جڑا نا قیمت کوئی نہیں کہنا حضور دے آنسو بہاتے جائے حضور کن آنکھوں سے جڑا میں حضور کو پڑھ دو ساڑھی بجے تو حضور کو پڑھ پھر آپ کے سامنے حضور سجدہ فرمانا پھر حضور اپنی دستار بھی اتارے اللہ کے سامنے حضور اپنا سر اقدس ننگا کر گل مک جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے حبیب کہے آج سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں میں یہ رنگ ڈلایا یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا پیارے تیرے جیسو کیا مانگ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسووں کی سیاہی اسلامت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگ سبحان اللہ پھر انشاءاللہ ہم سوئے اشد چلیں گے انشاءاللہ